بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کا منہج یہ ہے کہ جہالت کے باوجود تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ قرآن کی تفسیر جانے نہ جانے تفسیر کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسلام پھیلانے کے بجائے اسلام سے روکنے کا سامان مہیا کیا۔ کہاں سے سمجھا آپ نے اپنی عقل لڑائی، صرف اپنی عقل لڑائی ہے، تو گویا آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کا منہج محض آپ کی اپنی پرسنل، آپ کی اپنی جو عقل ہے نا، اسی عقل سے آپ آن دا اسپاٹ فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج عقلی ہے، معتزلی منہج ہے، جہمی منہج ہے۔ ہمارے ہی بعض علماء ایسے ہیں جو سلفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی تائید بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں اور ان کو اپنے یہاں بلاتے بھی ہیں۔ اور بعض جگہوں پہ، بعض پڑوسی ملک میں جہاں بلایا جا رہا ہے تو بعض علماء، ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں، انہوں نے ان کی تائید بھی کی ہے اور یہ کہا ہے بلکہ کہ ان کے ہمارے یہاں آمد پر صرف بدعتی لوگ ہی تل ملا رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں یا برا مان رہے ہیں۔ تو آخر ہمارے علماء کے درمیان ایک موقف کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال آپ کا سوال یہی ہے۔ تو اب یہ جواب اس کا یہ ہے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں، انہی کی بات ہم کریں گے۔ ہمارے علماء دو طرح کے ہیں، مطلب دیکھیے دو طرح کے، مطلب ہر انسان میں آپ اس جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، پیمانہ بتانے جا رہا ہوں، اس پیمانے پہ آپ اگر دیکھیں گے تو لوگ آپ کو دو ہی طرح کے ملیں گے۔ ایک وہ علماء جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو پورے طور پر جانتے ہیں، ٹھیک، دوسرے وہ لوگ جو پورے طور پر نہیں جانتے۔ تو جو لوگ پورے طور پہ جانتے ہیں کا مطلب ہے کہ وہ ان کے منہج کو جانتے ہیں، ان کی پوری تاریخ کو جانتے ہیں، ان کی تمام باتیں، اور خاص کر جو پیچھے کے ان کے لیکچرز وغیرہ تھے، ان کا جو طریقہ تھا، ان کی بہت سے ان کا جو میتھڈ سامنے آیا اس کو بھی، اور ان کے پیچھے کی تاریخ جو تھی اس کو جانتے تفصیل سے، ٹھیک۔ ایک تو وہ علماء ہیں اور وہ کبھی بھی ان کی تائید نہیں کریں گے، ٹھیک۔ اور دوسرے وہ علماء ہیں جو ان کو صرف داعی کی حیثیت سے جانتے ہیں مگر ان کی وہ تفاصیل نہیں جانتے جو منہج والی ہیں۔ اچھا، لہٰذا اگر وہ داعی کی حیثیت سے جاننے والے یہ کہیں کہ بھئی ان کی تائید کریں تو ان کا اتنے اعتبار سے تائید کرنا بنتا ہے، ٹھیک۔ ایک اور اسی طرح کے، اسی والے ضمن میں، اسی والے کیٹیگری میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانتے ہیں کہ ان کا منہج صحیح نہیں، وہ جانتے ہیں کہ منہج صحیح نہیں مگر پھر بھی تائید کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بات سمجھیے گا، وہ تائید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ علماء اس لیول کو، دعوت کے اس مقام کو دیکھتے ہیں جس مقام پر وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں یا انہوں نے جو کام کر دیا ہے، ٹھیک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاکر نائک نے دعوت کا کام کیا ہے، انہوں نے مناظرے بھی کیے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دعوت دی ہے، ان کے ذریعے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک۔ اور ان کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولویات کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ترجیح دیتے ہیں دعوتی میدان کو اور دعوتی پہلو کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ اس چیز کو پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، وہ سوچنا ہوتا ہے، کہنا ماننا ہوتا ہے کہ بھئی ایک شخص اگر دعوت کا کام کر رہا ہے اور اس کے ذریعے دور تک آواز جا رہی ہے اور دعوت میں بہت سی چیزیں اس کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہیں، تو اس سے پہنچنے دو، دعوت کا کام ہونے دو، کیونکہ وہ اس ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیغام بہت دور تک پہنچ رہا ہے، تاکہ اس کی آواز پہنچے تو اسلام بھی قبول کرنے والے بڑھیں۔ اور بظاہر تو ان کا جملہ بڑا پیارا ہے کہ بھئی قرآن اور صحیح حدیث، تو یہ تو اہل حدیثوں کا ایک نعرہ ہے نا، ہے قرآن و حدیث۔ آج تک تو ہم یہی لفظ بہت زیادہ بولتے تھے، قرآن و حدیث مانو، تو یہ والی بات اہل حدیثوں کا نعرہ ہے، تو وہ ان کے ذریعے اہل حدیثوں کے منہج کی ترویج بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی اس کو اپنے لیے خیر کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ غیر مسلک والے جو ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، جماعت اسلامی، تبلیغی، کوئی بھی ہوں، وہ لوگ بھی ذاکر نائک کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، اہل حدیث کو کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، کیونکہ ان کی جملے یہ دو لفظ ہیں، حدیث اور صحیح حدیث اور قرآن، تو اس لفظ کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اس کے ذریعے ہمارے منہج کی ترویج ہو رہی ہے، تو ہونے دو نا، ہے بھئی۔ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ذریعے ٹھیک ہوں گے تو اہل حدیث بن جائیں گے، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے، نوک پلک ٹھیک کر دیں گے ان کی، یہ والی چیز۔ لیکن بات ہے کہ اسی میں ہے آپ کا جواب۔
کہ کچھ لوگ اس پہلو کو ترجیح دیتے ہیں اور منہج کے پہلو کو تھوڑا سا نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس پہلو کو، دعوت کے پہلو کو اگر ترجیح دیتے ہیں اور منہج کے پہلو کو اگر نظر انداز کرتے ہیں تو یہ ان کی ترجیح صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات ہوگی، ہم ان کو مذموم قرار نہیں دے رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کہا، ہم جان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس نظریہ یہ ہے آپ کا کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو جائے، چلیے ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس میں، لیکن سوال ہے کہ آپ تبلیغ، اس بڑے پیمانے پہ تبلیغ ہونے کے لیے اتنے زیادہ اچھک کیوں ہیں؟ اتنی زیادہ خواہش اور آپ کی تمنا کیوں ہے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ اتنے بڑے میدان سے، اتنے بڑے شخص کے ذریعے جس پہ لاکھوں لوگ سنتے ہوں، پوری دنیا جس کو سنتی ہو، اس کے ذریعے دین کی تبلیغ ہو؟ کیوں سنتے ہیں آپ؟ کیوں آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ترجیح کی دلیل ہے؟ قرآن کریم کا تو منہج دوسرا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں۔ ساری امتوں میں اللہ نے فرما دیا کہ جو ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ تو مومن ہی نہیں تھے، تو زیادہ تر لوگ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو اگر اکثریت تو ہمیشہ سے گمراہ رہی ہے، اور اکثریت مطلوب نہیں شرعاً، شریعت اسلامیہ میں اکثریت اور بھیڑ ابتداءً مطلوب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پیغام ہر کسی تک پہنچانے کا حکم ہے، لیکن یہ اکثریت محمود نہیں ہے، تو آپ چاہتے کیوں ہیں آخر؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ایک انسان پوری دنیا میں پیغام پہنچا دے، تو کیا اس کا کوئی بدیل نہیں ہے؟ کیا وہی ایک انسان ایسا ہے، یا ذاکر بھائی اکیلے ایسے ہیں کہ دنیا میں پیغام پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہ پہنچاتے ہیں، ان کی جگہ پہ اور بہت سے لوگ پہنچا سکتے ہیں، تو وہ لوگ جو صحیح منہج پر ہیں ان کو آپ سامنے لائیے، ان سے پیغام پہنچوائیے آپ۔ اچھا اب آپ ذاکر بھائی کو آگے اگر لاتے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو فائدہ ہوگا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا، یہ ہمارا ماننا ہے۔ اور اب اس ترجیح کو آپ ملا کے دیکھ لیجئے، آپ کی ترجیح ہے کہ ان کے ذریعے فائدہ زیادہ ہوگا، ہماری ترجیح یہ ہے کہ ان سے جو فائدہ ہوگا اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا، اور ایسا بالفعل ہوا ہے، ایسا ہی بالفعل ہے کہ ابتداءً یہ بات بہت زیادہ آپ کو خطرناک نہیں لگے گی کہ قرآن اور صحیح حدیث، لیکن ان کا منہج آپ خود دیکھ لیجئے، اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے جو فتوے دیے ہیں آن دا اسپاٹ، فٹافٹ وہیں کے وہیں سوال، وہیں کے وہیں جواب جو دیے ہیں، کبھی کبھی ایسے سوال آ جاتے تھے، تو ان جوابات میں کس طرح انہوں نے تعقل پرستی، عقلانیت کے ذریعے معتزلہ کے منہج پر اور جہمیہ کے منہج پر انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ ایک مثال دے کر بات ختم کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے دبئی کے اندر ایک پروگرام کے اندر کسی نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ جو ہے کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے لیکن اللہ کے نبی پر ایمان نہ رکھے اور کوئی شرک بھی نہ کرے تو کیا جنت میں جا سکتا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، بہت بار ہم نے سنایا، آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے بار بار دہرایا، پہلے تو کہا کہ بھئی اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، انہوں نے یہ بات کہی، تو اس نے سوال کرنے والے نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنے میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہے، وہ کہہ رہا ہے میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں، ابھی نہیں رکھتا، میں بعد میں ہو سکتا ہے لیکن ابھی میں نہیں رکھ رہا ہوں، مگر میں شرک نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، تو کیا جنت جانے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو کہا کہ کیا وہ شرک نہیں کرتا؟ بولے نہیں کرتا۔ تو کیا آیت پڑھی، استدلال کہاں سے کیا ڈاکٹر صاحب نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس انسان کو، اگر اس کے ساتھ شرک کیا تو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے ان کو جسے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، تو شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ تو کہا چونکہ وہ شرک نہیں کر رہا ہے تو اس کے جنت میں جانے کی انہوں نے بڑی لمبی پرسنٹیج بتائی کہ 0 پوائنٹ کے بعد 0.00000 لگا کر، مطلب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مطلب احتمالات، اور اس میں کوئی نہ کوئی ذرا سا معمولی سا احتمال کے مثال بھی دی برج خلیفہ سے گرنے کی۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہاں جو بات کریں گے وہ یہ کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے مشرک کو کافر کو جنت میں جانے کا ایک امکان اور وہ دے دیا۔ بات اصل یہ نہیں ہے، یہ تو غلط ہر کوئی کہے گا، اس کو تو ہر مسلمان کہے گا کہ غلط ہے کہ کافر جو اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتا اس کو آپ جنت میں جانے کے ایک چانس دے رہے ہیں، چاہے کمزور ہی صحیح۔ یہ والی بات پہ ہم یہاں پر توجہ نہیں دینا چاہتے، ہم توجہ دینا چاہتے ہیں آپ نے جس آیت سے استدلال کیا یہ استدلال آپ کا غلط ہے، یہ استدلال آپ کا صحیح نہیں۔
پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس استدلال کے اندر آپ آیت کا میننگ ہی نہیں جانتے. پہلی چیز تو یہ گویا آپ نے جہالت کے ذریعے, کم علمی کے ذریعے تبلیغ کی, کم علمی کے ذریعے فتویٰ دیا, کیونکہ آپ نے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کے لفظ میں دون کا ترجمہ کر دیا کہ شرک کے علاوہ. دون کا ترجمہ شرک کے علاوہ نہیں ہوتا. شرک کے علاوہ تو کفر بھی ہوتا ہے, اور وہ کفر ہی کر رہا ہے وہ انسان جو اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. چھوڑیے اس مسئلے کو. ایک آدمی ہے جو بظاہر مسلمان ہے اور کبھی شرک نہیں کرتا اور بڑا نیک نمازی ہے, لیکن قرآن کریم کو اپنے جوتے بنا کر کے چلتا ہے اور بیت الخلاء میں گندگی میں جا کر کے روندتا ہے قرآن کو. بتائیے مسلمان ہے کیا وہ؟ جنت میں جا سکتا ہے وہ؟ شرک تو نہیں کر رہا, وہ کفر کر رہا ہے, اور زبانی کفر بھی نہیں کر رہا, عملی کفر کر رہا ہے. تو ایسا شخص آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی شرک نہیں کرے گا جہنم میں مطلب معاف ہو سکتا ہے, وہ جنت میں جا سکتا ہے, تو کیا اس شخص کو جنت میں جانے کے لیے کہیں گے آپ؟ لہٰذا یہ ترجمہ ہی غلط ہے آیت کا. آپ کو لفظ کا میننگ ہی نہیں پتا کہ لفظ دون کا ترجمہ کیا ہوتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ منہج نکالیے یہاں سے. ڈاکٹر صاحب کا منہج یہ ہے کہ جہالت کے باوجود تبلیغ کر سکتے ہیں آپ, قرآن کی تفسیر جانے نہ جانے تفسیر کر سکتے ہیں آپ, اور فتویٰ دے سکتے ہیں. تو ان کا منہج تو یہ ہے. اب یہ کھڑے ہو کر لاکھوں کے مجمع نے جو سنا تھا, وہ کتنے لوگ اس پیغام کو لے کر گئے, اور کتنے لوگوں نے ہمارے ان کمنٹوں کو سن کر کے بعد میں اپنی اصلاح کی. چند لوگوں نے کی ہوگی, لاکھوں کے مجمع نے جا کر کے تو فتویٰ سن لیا, اور اس شخص نے جو فتویٰ سنا تھا وہ لے کر کے اپنے ملک میں اور اپنے علاقے میں گیا, اور اپنے سارے کفار کو جو اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں رکھتے, چاہے نصارہ ہوں یا یہودی ہوں یا کچھ بھی ہوں, اور ان کو جا کے بشارت دے دی, کوئی بات نہیں مسلمان مت ہو. ذاکر صاحب نے دے دیا تم لوگوں کو سرٹیفکیٹ کہ مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں, اسلام اللہ کے نبی محمد آخر زماں پر جو ہے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان پر ایمان لائے بغیر بس شرک مت کرو, جنت جا سکتے ہو. آپ نے اسلام پھیلانے کے بجائے اسلام سے روکنے کا سامان مہیا کیا, اسلام کی تبلیغ کے بجائے اسلام کے کو تباہ کرنے اور لوگوں کے مسلمان ہونے کا راستہ بند کر دیا. ایک تو یہ منہج نکلا آپ کا, جہالت سے تبلیغ کر کے آپ نے فتویٰ دیا. اور دوسرا فتویٰ, دوسری چیز اس کے اندر یہ نکلی کہ قرآن کی اس آیت سے آپ نے یہ کیسے کر کے استدلال کر لیا کہ جو انسان اللہ کے نبی پہ ایمان نہ رکھے اس کو معاف کر دیا جائے گا. کہاں سے سمجھا آپ نے؟ آپ نے اپنی عقل لڑائی, صرف اپنی عقل لڑائی ہے. تو گویا آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ کا منہج محض آپ کی اپنی پرسنل, آپ کی اپنی جو عقل ہے نا, اسی عقل سے آپ آن دا اسپاٹ فیصلہ کرتے ہیں. آپ نے منہج دے دیا سارے برادران کو اور سارے دنیا کے ان لوگوں کو جو اس مجمع میں تھے اور بعد میں جو سنتے ہیں ان سب کو دے دیا منہج کہ بھائی اسٹیج پہ جاؤ, دنیا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, اور جو بھی لوگ سوال کریں فٹافٹ وہیں کے وہیں عقل سے جواب دو اور جو ہے نکل جاؤ. اور آپ کا منہج, ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج عقلی ہے, معتزلی منہج ہے, جہمی منہج ہے. یہ ہم اور بھی ثابت کر چکے ہیں. ایک اور بندے نے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اور اہل ایمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ فرماتا ہے جو جنت میں جائے گا ہمیشہ میں جنت میں رہے گا, اور جو کفار ہیں تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, صفت ہمیشگی, ایٹرنیٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیشہ رہنا, تو اس صفت ہمیشگی میں جنتی بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے اور جہنمی کفار بھی اللہ کے شریک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تنہا کہاں بچا اس صفت میں؟ شرک تو ہو گیا نا. سوال آیا ہے. اس سوال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے وہیں کے وہیں جواب بنایا ہے, وہیں کے وہیں آن دا اسپاٹ جواب بنایا, اور اپنی عقل کی مشین چلائی اور فوراً ایک جواب تیار کر کے پرنٹ کیا. اور کیا جواب نکالا کہ بھائی وہ لوگ جنت میں جنتی اور جہنم میں جہنمی جو کفار ہیں ہمیشہ تو رہیں گے, لیکن ان کی ہمیشگی تب تک ہے جب تک جنت و جہنم ہے. اور پھر کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جنت کبھی ختم ہوگی یا جہنم کبھی فنا ہوگی, لیکن پھر بھی وہ ہیں تب تک جب تک جنت ہے تب تک جہنم ہے. یہ کون سی بات ہے؟ آپ نے وہاں عقلی فیصلہ کیا اور اس کو سمجھا دیا, اور کیا نکلا اس کا نتیجہ؟ اس کے نتیجے دو نکلے خراب. پہلا نتیجہ خراب یہ نکلا کہ آپ نے سننے والے یا سوال کرنے والے شخص کو اور دیگر سننے والے لوگوں کو کنفیوز کر دیا کہ پتہ نہیں جنت کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے, کیا پتہ ہے.
مثال بھی دی کہ ہم کہتے ہیں دنیا کے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ سلامت کو سلامت رکھے اور ان کی بادشاہت تا قیامت ہمیشہ باقی رہے. ہم جب یہ بات بھی آئی تھی اس میں, تو ہم دنیا میں دعا دیتے ہیں تو ایسے ہی ان کی بھی ہمیشگی ہے. تو آپ نے کنفیوز کر دیا مسلمانوں کو اور اپنے حاضرین و سامعین کو کہ جنت بھی شاید کبھی فنا ہو سکتی ہے اور جہنم بھی فنا ہو سکتی ہے. اور یہ کنفیوژن کہاں لے گیا؟ جہمیہ کا عقیدہ ہے, جہم بن صفوان کا. اٹھا کے دیکھیے فرق کی کتابیں, اور خاص کر اٹھا لیجئے آپ شرح عقیدہ تحاویہ اٹھائیے, اور اس کے اندر ہی امام تحاوی کے قول لا تفنیان ولا تبیدان ابداً کے ذکر میں, کہ اس کی شرح میں امام ابن ابی العز نے ذکر کیا ہے کہ جہم بن صفوان کہتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گی, کبھی نہ کبھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کبھی نہ سال کے بعد کبھی نہ کبھی فنا دونوں ہوں گی. دونوں کے فنا ہونے کی بات جہم بن صفوان نے کہی ہے. تو آپ نے کھڑے کھڑے جہمیہ کے مذہب کی تبلیغ کر دی اور مسلمانوں کے عقیدے کو متزلزل کر دیا ہے, اور ایک اور منہج جو دیا وہ جہمیہ والا اور معتزلہ والا, کہ کھڑے کھڑے وہیں کے وہیں جواب دے دو صحیح ہو یا غلط اپنی عقل چلا کر کے. تو آپ کا منہج عقلی ہے, آپ تو جہمیہ کے اور معتزلہ کی موافقت کرتے ہیں. تو آپ سے فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے. ہمارے جو مسلمان تھے ان کا عقیدہ آپ نے جہمیہ کا بنا دیا, لو سب ختم ہو گیا ان کا معاملہ. اور وہ بیچارہ پوچھنے آیا تھا غیر مسلم, آپ نے اس کو بھی کہا کہ بیٹا مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ شرک مت کرو, تم کافی ہو, جنت میں جا سکتے ہو. تو نہ آپ نے اسلام پھیلایا, نہ آپ نے اسلام والوں کا ایمان باقی رکھا. تو کون سے اسلام کے پھیلنے کی توقع رکھتے ہیں آپ, اور کون سے مسلک اور منہج کے پھیلنے کی توقع رکھتے ہیں؟ میں ان اہل حدیث علماء سے یا ان طلباء سے یا ان نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مداح ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں یا ان کی تائید کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.